بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس، اور وہ پورے پیار سے اور محبت سے جو میرے دل میں آپ کے لیے ہے اور آپ کے دل میں میرے لیے. السلام علیکم. آج کا یہ سیشن انفیکٹ آپ کے کومنٹس کا اور آپ کے سوالوں کا ہے. چونکہ نیا سال ہے تو کچھ مسئلے تو حل ہونے چاہیے، اور انفیکٹ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، پر جب ہم مسئلے کا حل کرتے ہیں تو زندگی میں شیرینی بھرتی ہے. آئیے آپ کے دلوں پہ جو پڑا ہوا بوجھ ہے اس کو ذرا کم کرتے ہیں. آج عظما کہتی ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنی امی کے لیے، اور کتنے دکھ کی بات ہے وہ دنیا سے چلی گئی. میرے بچے، جب تک آپ زندہ ہو آپ کا ایک ایک پل اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. یہ میرے رب کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. آپ بسم اللہ پڑھو گے تو بے، سین، میم، الف الگ الگ لفظ ہیں، ان کا اجر آپ کی ماں کو جائے گا کہ جس نے آپ کو یہ سکھایا. آپ جب بھی مہمانداری کرو گے، اب جب بھی لوگوں سے بھلا بولو گے، اب جب بھی خوبصورت کو کام کرو گے، اب جب بھی صبح نماز پڑھو گے، اب جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، اب جب بھی لوگوں کو کھلاؤ گے، انفیکٹ جو کام بھی آپ اچھے کرو گے، ایون کسی کی زندگی میں آپ ایسے پھولوں جیسی خوشبو اور پھولوں جیسا کوئی تحفہ بھیجو گے تو تب بھی تو جو دعا ملے گی وہ آپ کی ماں کو ہی ملے گی. ماں ہو، باپ ہو، انفیکٹ ان کو کبھی فار گرانٹیڈ مت لیجیے. اور یہ جو بعد میں افسوس ہوتا ہے یہ بہت دکھ دیتا ہے. آپ یقین مانیں، میں اپنے دادا کے اور نانا کے ان سے دوری کی وجہ سے زیادہ دکھی ہوتا ہوں کہ اگر میں ان کے ساتھ، نانا تو چونکہ میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، پر دادا کے ساتھ تو ہم نے اپنے بچپن میں جاتے تھے. پر جیسے اب اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے بعد میں میسر ہوتے، اب میسر ہوتے، تو لٹرلی میں ان کو لقمہ لقمہ کر کے کھا جاتا. ان سے ان کا وزڈم، وہ دانائی، جو وہ انڈیا سے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان میں، فیصل آباد میں، وہاں سے بھاول نگر اور بالکل ڈھارا والا جا کے انہوں نے زمینیں خریدی، کس طور پہ مشکلیں انہوں نے انگیز کی، کیسے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور خود ان کے اندر اپنے رب کی محبت کہاں سے آئی. وہ اچھا، مجھے وہ اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان کے پاس زمینیں اور مربے بہت سارے تھے، یا وہ ان کے پاس گاؤں میں سب سے پہلا ٹریکٹر آیا، یا سب سے پہلا اسکوٹر آیا، یا سب سے پہلے وہ دیسی چینی بنانے کی مشین، جو کہ میں ساتھ گیا تھا خریدنے کے لیے. مجھے جس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ گاؤں میں ہم سردیوں میں جاتے تھے، سخت سردیوں کی چھٹیوں میں، اور اس وقت لٹرلی پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. ککر اسے کہتے ہیں کہ کھالے میں پانی ہوتا تھا، جم جاتا تھا، اتنی سردی ہوتی تھی. اور ان سردیوں میں وہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، اور نماز فجر آنے کے بعد وہ جو ہماری بیٹھک تھی اس کے ساتھ ہی جگہ بنی تھی ان کے لیے، وہاں بیٹھ کے وہ چاشت پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے. اچھا، تب تو ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی قیمتی، یہ تھا کہ یہ کچھ بہتر کام کر رہے ہیں. اور دادی ان کے لیے نیم کوسا سا کنکنا سا پانی تیار کیا ہوتا تھا وضو کے لیے. لیکن اب جب دل کرتا ہے تو دنیا میں کسی اور کو فالو کرنے کو دل نہیں کرتا. میرا دل چاہتا جب میں تھوڑا سا اور بوڑھا ہو جاؤں اور دادا جیسا بنوں تو پھر تہجد بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں. انفیکٹ یہ لیگیسی ہوگی جو میرے دادا کی ان کے پوتے تک آئے گی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے جو چیزیں ہمیں ہانٹ کرتی ہیں تو ہم کو اچھی لگتی ہیں، پھر ہم ویسے بن جاتے ہیں. عذرا کہتے ہیں کہ سر میری شادی کو ابھی 2 سال ہو گئے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن میرا شوہر مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا، مجھے ٹائم بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ بیٹا جی یاد رکھیے گا، وہ دلچسپی نہیں لے رہا اس کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی دلچسپی کو کم مت کیجیے گا، نمبر 1. دوسرا، اپنی محبت کو مشروط نہ کیجیے گا. جب آپ نے پہلی دفعہ محبت کی، ان کے ساتھ ان کے گھر میں آئے تو کوئی شرط نہیں تھی. آپ کا رشتہ عمر بھر کا ہے، یہ مستقل رشتہ ہے، اس کو مستقل نبھانا ہے. محبت ہمیشہ محبت کو کھینچ کے لاتی ہے، کوئی کتنا ہی بیری کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی بے رخی کیوں نہ دکھانے لگ جائے. جب وہاں سے عام طور پہ بے رخی ہوتی ہے تو لوگ پلٹ کے واپس اپنے اسی گھر میں آتے ہیں جو ان کا اصل قلعہ ہوتا ہے، جو اصل مضبوطی ہوتی ہے. آپ کی وفا اور آپ کی کیئر، یہ آپ کے وہ ہتھیار ہیں جو کبھی کھنڈے نہیں ہوتے، جن کو کبھی زنگ نہیں لگتا. اٹ ورکس ایوری ڈے، ایوری ایئر، ایوری منتھ. یہ ہم بہت جلدی مایوس ہو کے ان کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ مت چھوڑیے گا. اور سلمان کہتے ہیں کہ سر میری عمر 23 سال ہے اور میں جاب لیس ہوں، میں کیا کروں؟ بچے، پچھلے دنوں میں نے ایک روز ایک ٹریننگ پہ جانا تھا، تو اس روز اپنی گاڑی میں جانے کا من نہیں تھا تو اوبر کروائی. جو لڑکا مجھے لینے آیا، گاڑی چونکہ بڑی تھی، بزنس والی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت اس نے کپڑے پہنے ہوئے، بالکل نیٹ اینڈ کلین. تو اب تعارف ہوا تو اس نے کہا میں نے UET سے انجینئرنگ کی ہے اور پچھلے 6 ماہ سے میں چلا رہا ہوں. تو میں نے کہا جاب نہیں کرتے؟
उन्होंने कहा सर जॉब में अगर करूँ भी 50-60 हज़ार मिलेंगे, तो ये तो मैं आधे दिन में कमा लेता हूँ, और मैं आई एम सो कंफर्टेबल, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं अपने मज़े से गाड़ी 8 घंटे चलाऊँ, 9 चलाऊँ, 10 चलाऊँ, 70-80 हज़ार एवरेज है जो मैं अर्न करता हूँ। ये गाड़ी मेरी अपनी है। जब मैं खाना खाना चाहता हूँ मैं रुकता हूँ, जब मैंने आराम करना हो मैं करता हूँ। तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हम ढूंढते हैं सफ़ेद वाइट कॉलर जॉब, कहीं कुर्सी पे बैठ के, चाहे उसमें बेइज्जती हो, चाहे उसमें इतनी पिद्दी सी तनख्वाह हो जिससे गुजारा भी नहीं होता। नौकरियों की तरफ जाना छोड़ दीजिए, यानी आपको इतना सा भी स्पेस मिलता है उसको कीजिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, नौकरी में अगर 10 में से 1 कुल है परसेंट जो आपकी रिस्क है, 9% या 9 गुना जो रिस्क है वो है जॉब में, नहीं है वो बिजनेस में है। जो दूसरी हदीस के अल्फाज हैं 27 गुना जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए है। तो आप कोई भी छोटा मोटा अभी नहीं है आपके पास, किसी भी दुकान पे जाके बैठ जाइए। अभी आप देखिए अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो जितने ये इस वक्त पांडा के हैं लोग, जगह जगह इनको ज़रूरत होती है, वहाँ चले जाइए। आई डोंट नो आपने क्या पढ़ाई की है, तो अगर घर बैठ के आप बैठे रहोगे साल गुजर जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे। एक दिन आपको घर नहीं बैठना चाहिए। और एक बात और रखें, अगर आपकी तालीम ज़रा अच्छी है तो रोज़ाना आप टारगेट कर लें, 15 से कम जगहों पे आपने विज़िट नहीं करना, वहाँ जाइए, मुलाकात कीजिए, अपना CV अच्छा सा बनाइए, वो दीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, नौकरी सोचोगे तो तरस तरस के मिलेगी, क्योंकि उसके लिए उन्हें अपनी ज़रूरत का बंदा चाहिए होगा ना। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को इतना पॉलिश कर लें कि रिस्क चल के आपके पास आए। लाहौर में कुछ लड़कों ने जो MBA जिन्होंने किया, अपनी वालदा से उन्होंने चावल बनवाए, अब्बा से छुप के वो लगाई इधर फैसल टाउन में, और उनका चल पड़ा। वो तो किस रोज अब्बा ने देख लिया उनका वो जो ठेला सा था, और उनको वो गुस्से से ले गए। फिर उन्होंने हौले हौले अपने अब्बा को मनवाया, उसको ज़रा बड़ी जगह लिए, और अब इस वक्त तो बहुत वो शान से मज़े से कर रहे हैं। अब देखिए, डिग्री के साथ नौकरी तब मिलती है जब बिल्कुल टॉप के होते हैं, फर्स्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटी रख लेती है, बहुत अच्छे होते हैं तो कोई ना कोई अदारा रख लेता है। एवरेज और बिलो एवरेज को तो लोग नौकरी नहीं देते, उनको तो खुद अपने लिए, यानी ज़्यादा नौकरी की मोहब्बत थी तो पहले अच्छा डिग्री और CGPA लेना चाहिए था। अब आप कंसिडर वहाँ नहीं हो पाते, क्योंकि इंटर्नशिप भी नहीं की होती, सीखा भी नहीं होता, खुद प्रेजेंटेशन में भी वीक होते हैं। तो बेहतर है कोई ना कोई छोटा मोटा काम देखें अपने इंटरेस्ट का। कोई बेइज्जती नहीं होती, अपने काम में कोई बेइज्जती नहीं है, अपने काम में रिस्क ही रिस्क है, हौली हौली इज्जत बन जाती है। आगे आपकी मर्जी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।